السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 قسطیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں قسط پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ چلیں شروع کرتے ہیں سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں قسط۔ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے تھے اور جرہم قبیلہ جن کے آپ بہنوئی تھے وہ مکہ میں رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو انہی میں نبوت پر سرفراز کیا گیا اور ان کے ساتھ حجاز کے عمالقہ کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام نابت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ ذہب کا حلقہ یہی ہے۔ سلسلہ ذہب کہتے ہیں سونے کی زنجیر کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارکہ کی زنجیر۔ تو ان کے بیٹوں سے آگے ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب تک اور پھر عبد المطلب سے عبداللہ اور ان سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہاں مکمل نام اس لیے تحریر نہیں کیے کیونکہ ہمیں یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جتنے سارے ان کے نام ہیں جہاں سے ان کا شجرہ نسب چلتا آ رہا ہے وہ کمپلیٹ نام یہاں پہ نہیں لیے گئے۔ یہاں میں آپ لوگوں سے اس طرح بیان کر رہی ہوں جو آسانی سے سب کو سمجھ آ سکے۔ آفتاب نبوت سے قبل عرب کے اجتماعی اور دینی حالات، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب کے جو حالات تھے اجتماعی اور دینی، آگے ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل بہت ضروری ہے کہ ہم اہل عرب کے متعلق جان لیں کہ وہ ان کے کیسے حالات تھے اور ان کی کیا عام عادات تھیں جن کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ اجتماعی حالات۔ اہل عرب نے وحی اور ہدایت الہی کے بغیر ایک لمبا عرصہ گزارا۔ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی معاشرے میں انتہائی غلط قسم کی عادات پیدا ہو گئیں، اگرچہ ان میں بہت عادتیں اچھی بھی تھیں لیکن بری عادتوں نے انہیں چھپا رکھا تھا۔ چلیے مکہ چلتے ہیں اور ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ تعارف کے بعد نیکی کو اختیار کریں اور برائی سے اجتناب کریں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس نے اسلام کی نعمت دے کر عرب قوم بلکہ ہم سب پر احسان فرمایا ہے۔ بری عادتیں۔ قمار بازی جس کو جوا کہتے ہیں۔ جزیرہ عرب میں مکہ، طائف، صنعا، حجر، یثرب، دومتل جندل جیسے شہروں کے لوگ اس میں مبتلا تھے، یعنی کہ یہ سارے شہر جو ہے وہاں پہ جوا بازی عام تھی۔ شہروں کے لوگ جو تھے سب اس میں مبتلا تھے، مطلب کہ وہاں پہ جوا کھیلا جاتا تھا۔ اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا گیا ہے اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور آستانے اور قسمت آزما تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نفیس اور قیمتی قسم کی شراب پینا، اس کی مجلسیں سجانا اور اس پر فخر کرنا، ان میں یہ بری عادتیں تھیں کہ وہ جوا بھی کھیلتے تھے اور شراب نوشی بھی کرتے تھے اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے تھے اس طرح کی محفلیں سجا کر۔ یہ بھی شہروں کے امیروں، وڈیروں، ادیبوں اور شاعروں کی عادات تھیں اور یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اسے حرام کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہے۔ تو یہاں پہ ہماری 13ویں قسط جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔
تو آپ لوگ پھر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، جو ہمیں اس سے اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ مکمل سننے کی بھی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کب آ رہی ہے یہ ویڈیو، تو ہم ایک دن کے وقفے کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اگلی قسط بھی ڈال دی جائے اور سورہ حدید جو ہے اس کا اگلا سبق بھی ڈال دیا جائے۔ تو آپ لوگ جو ہے، تو جن لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا یا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ویڈیو کب آئی ہے، تو وہ اپنا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کریں اور وہاں پہ آل جو ہے سیٹنگ اس کو کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہر جو ویڈیو ہے وہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔